لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنے حضرات. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ حقیقت اسلام دور حاضر میں بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، اور دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف نہایت ضروری ہے. اس عنوان کے زیر سایہ میں نے آپ حضرات کی جناب میں جس گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ بحمد اللہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. میں نے آپ حضرات کی جناب میں یہ بات پہنچانے کی سعادت حاصل کی کہ آج دنیائے جہان میں اگر ہم اپنے اسلام کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے جیسے اسلام کو لے کے تعصب کی عینک لگا لی ہے، اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسلام کے خلاف آواز اٹھا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ جملے بازی کر دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ بیان بازی کر دیتا ہے. مگر عزیزان گرامی، وہیں پہ اگر ہم اپنے اسلام کو قرآن کے آیات کے بیس پر پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کہہ رہی ہے اس کا کہنا اور ہے، جو اللہ بتا رہا ہے وہ اسلام اور ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، اس لیے کہ دنیا نے جب ہمارے اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا نے عجب انداز سے اسلام کو پیش کیا. کوئی کہہ رہا ہے تلوار والوں کا مذہب ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ریشہ دوانیاں کرنے والوں کا نام مذہب ہے، اسلام ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مذہب کے اندر یہ کمیاں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مذہب میں یہ ظلم ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس مذہب میں یہ تکالیف ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس مذہب میں اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن عزیزان گرامی، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں
تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کا جو بیان ہے وہ غلط ہے، جو اللہ کا بیان ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہمارا مذہب امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے، پاکیزگی کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب کی سب سے پیاری چیز تو یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے ملک سے وفاداری سکھائی ہے، ملک سے غداری نہیں سکھائی۔ ہمارے مذہب کی سب سے پیاری چیز یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں پڑوسیوں کا خیال بتایا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمان پڑوسی ہو تو ہی خیال رکھو، غیر مسلم ہو تو خیال نہ کرو۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کی منزلیں تھیں، مگر کیسے بھی معاملات تھے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کا صحیح دین لیا تھا، انہوں نے اپنے کردار سے دنیا کو بتایا کہ اگر ہم مدد کرنے کے لیے تھیلا لے کے نکلے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، ہندو کون ہے، مسلم کون ہے۔ اب یہ ہر ایک کی طرف سے لوگوں کو مدد کرنا اور امداد پہنچانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم واقعی اپنے کردار سے دنیا کو بتا رہے ہیں، آؤ دیکھو ہمارا مذہب رسول والا ہے، ہماری تعلیم حسین والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ایک ذرا اور صلوات پڑھ دیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، میں کیا کروں، بڑا مختصر سا مجمع ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال سننے والے ہیں، آپ تک بات پہنچا رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلام کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور دنیا کو بتائیں کہ دنیا والوں ایسا ہے کہ وہ دنیا کے اور مذاہب ہوں گے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہوگا، اور بحمداللہ یہ ایسا مذہب ہے کہ جس کا از سر نو وارث موجود ہے۔ کل بھی اس کا کوئی وارث تھا، آج بھی کوئی وارث ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی بات دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ وارث مذہب کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہا ہے اور ہمیشہ اس کے تمام تر اصول اور رموز دنیا تک پہنچاتا رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ غیبت کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا وارث نہیں ہے۔ اگر وارث کو نہیں مانتے ہیں تو پھر قرآن الہی کی آیات پہ حرف آئے گا، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہا ہماری زمین وارث دین سے خالی نہیں رہتی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ وارث کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بحمداللہ کوئی نہ کوئی آج بھی ہے جو اس کا وارث ہے اور جو اس کی ذمہ داری لیے ہوئے ہے اور جو اس کو قائم کیے ہے، جو اس کو دائم کیے ہے۔ اب رہی بات یہ کہ صاحب اس مذہب کے لیے سب سے اہم چیز اور بنیادی چیز جو ہے وہ ہے عزاداری، وہ ہے یہ حسین کی مجلس۔ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو شاید دنیا کو اتنی آسانی سے ہمیں مذہب کی حقانیت بتانے کا موقع بھی نہ ملتا۔ یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم ساری کائنات کو آواز دے رہے ہیں کہ بھیا دنیا کے عبادت خانوں میں ہر ایک کے لیے باؤنڈیشنز ہیں، ہر ایک کے لیے روک لگی ہے، ہر ایک کو بین کیا گیا ہے، وہی آئے جو ہمارا اپنا ہے۔ لیکن حسین کے آستانے میں کسی کے لیے کوئی روک نہیں ہے، لہٰذا جسے بھی پڑھنا ہے حسین کو وہ آ کے پڑھ سکتا ہے، جسے حسین سیکھنا ہے وہ آ کے سیکھ سکتا ہے، جسے حسین کا دین دیکھنا ہے آ کے دیکھ لے، جسے حسین کا مذہب دیکھنا ہے وہ آ کے دیکھ لے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بہت سے اسکالر آئے، مگر خدا کی قسم ہم نے بھی ایسے ہی اسکالر کو ڈھونڈا کہ جو عالم تھا، حق بیان تھا، حق گو تھا، صحیح باتیں کرنے والا تھا۔ اس عالم نے آ کے عجیب آواز سے بلند کر کے آواز جلی میں کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو حسین سمجھ میں آئیں گے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دنیا حسینیت تک چل کے آئے، اس لیے کہ حسینیت نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ حسینیت تو اس جا کا نام ہے کہ جہاں ہر کوئی آتا ہے، مگر اس کے آنے کے لیے کم از کم انسانیت کا جگر ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد۔ بہرحال میں یہیں سے بات آگے بڑھا رہا ہوں تو معلوم ہو یہ عزاداری امام حسین یہ دین شناسی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی جنگیں کیا ہیں، اسلام کے حرب کیا ہیں، اسلام میں غزوے کتنے ہیں، کون سی جنگ کیوں ہوئی ہے، رسول پاک نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، کس جنگ میں کون ہیرو رہا ہے، کس جنگ میں کون مرد بن کے آیا، کس جنگ میں کون علمدار بن کے آیا، کس جنگ میں کون غیر فرار بن کے آیا، اجی کس جنگ میں کون حیدر کرار بن کے آیا۔ تو آپ کو تو خود پتہ چل جائے گا نا، جب آپ اس بیس پہ آئیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اصل میں دنیا نے جنگ کو جنگ نام دیا ہے،
اور ہماری زبان کی بھی کمی کی، ہم نے ہمیشہ جنگ ہی پڑھا ہے، جبکہ وہ حقیقتاً لفظ ہے جہاد، لیکن ابھی ہم جہاد کہتے ہیں تو دنیا جہاد کے خلاف کھڑی ہے، اور یہ بیان کر رہے صاحب ان کے ہاں تو جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے۔ اب تو یہ لفظیں کہی جاتی ہیں جہادی لوگ جہادی لوگ جہادی لوگ۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کمیاں ہیں مسلمانوں کی کہ انہوں نے جہاد لفظ کی صحیح طور پہ وضاحت کی ہی نہیں۔ اگر مسلمان جہاد بتائے ہوتے تو عالم اسلام آج تمہیں جہادی کہہ کے طنز نہ کرتی۔ ارے دنیا کو بتاؤ، یہ مولویوں نے اپنا اسلام بتایا ہے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری مانگیں پوری کرو ورنہ جہاد نافذ کر دیں گے، یہ مولویوں کا ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسا جہاد نہیں ہے۔ اسلام کیا جہاد تبھی ہے جب نبی یا امام اجازت دے۔ یہ مفتیوں کا جہاد ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری تمام مانگیں پوری ہونی چاہیے ورنہ ہم جہاد نافذ کرا دیں گے۔ عزیزان گرامی آپ اس پر غور کریے گا، ہم جہاد نافذ کرا دیں گے، یہ کہتا کون ہے؟ یہ مولوی حضرات کہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اگر کسی مولوی کو آپ بلائیے اپنے یہاں نماز پڑھوانے کے لیے اور وہ آئے اس سے کوئی معاملہ ہو جائے، وہ کہتے دیکھو ہماری مانگ پوری کر دو ورنہ میں نماز 17 رکعت کی جگہ 34 کر دوں گا، روزہ 2 مہینے کا کر دوں گا، تو آپ مجھے بتائیے کیا اس کا جہاد عقل قبول کرے گی؟ کہ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ جو جہاد ہے اس کو ہر طریقے سے اسلام نے بھی منع کیا ہے، عقل نے بھی منع کیا ہے۔ کسی کو اسلام کے اندر اس بات کی اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جہاد کا حکم نافذ کر دے اور یہ کہہ دے صاحب ہماری مانگیں پوری ہونا چاہیے ورنہ ہم پورے ملک میں جہاد نافذ کر دیں گے اور سب کو مار گرائیں گے اور سب کی گردنیں کاٹ ڈالیں گے اور سب کے سر و تن میں جدائی کر دیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی جہاد کا صحیح فلسفہ یہی ہے عالم اسلام میں کہ جہاد رکھا اسی لیے گیا ہے کہ نبی یا امام کی اجازت سے ہوتا ہے، اور دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں اٹیک نہیں کیا جاتا، پہلے ڈیفنس ہوتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تھوڑی کہ ہماری طرف سے جہاد ہے کہ ہم جائیں سب کو کاٹ ڈالیں سب کو مار ڈالیں اور ملک فتح کر لیں اور قبضہ کر لیں اور تخت پہ حملہ ور ہو جائیں اور تخت پہ قابض ہو جائیں، کرسی چھین لیں، یہ جہاد نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد کی بھی ساری دنیا کو قاعدے سے بتائیں کہ حقیقت جہاد کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل سے اس گفتگو پہ آؤں گا جہاں آپ کو لانا ہے، تو معلوم ہو یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی پتہ چلیں گی جب ساری کائنات عزاداری حسین کے پلیٹ فارم سے جڑے، اس لیے کہ یہاں وہی باتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہی جاتی ہیں وہ سنائی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے تعلق ہے۔ اور عزیزان گرامی اس حقیقت کو بیان کرنے سے ہمارا نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہ کوئی ہمارا نقصان ہونے والا ہے۔ ہم حقیقت بیان کر دیں گے تو یہ ضرور ہے کہ ہم سے کچھ لوگ خفا تو ہو جائیں گے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے سامنے حقیقت کا ایک آئینہ تو آ جائے گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے گا حق والے کون ہے باطل پرست کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد دیکھیں عزیزان گرامی مانا کہ بڑے مختصر سے افراد ہیں، لیکن آپ یہاں سے گفتگو سنیے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو معلوم ہوا حقیقت دین حقیقت اسلام کو پیش کرنے کا سب سے بڑا پلیٹ فارم عزاداری امام حسین ہے۔ یہ 2 مہینہ 8 دن ممبروں سے فضائل جو پڑھے جاتے ہیں، یہ حقیقت دین جو بتائی جاتی ہے، یہ سیرت ائمہ جو بتائی جاتی ہے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ شہزادی نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ قیامت تک حسین زندہ باد رہیں گے اور قیامت تک یزید مردہ آباد رہے گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ لیکن عزیزو اب سنیے جہاں پہ میں آپ کو لا رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بڑی عجیب سچویشن اور کنڈیشن سے گزرنا پڑتا ہے جب اپنے ہی لوگ عزاداری کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، اور یہ آواز باہر سے نہیں آتی ہے، گھر کے اندر ہی سے آتی ہے۔ اس کو آپ ذرا غور فرمائیے گا، یہ آواز کسی غیر مسلم کی نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنوں ہی کی ہوتی ہے۔ اب اگر یہیں سے اگر آپ سننے کا موڈ بنا رہے ہیں تو میں یہیں سے آپ کی خدمت میں بات رکھ رہا ہوں اور آپ جملے کی قدر کریے گا۔ دیکھیں 9.5 مہینے تک خاموشی کا روزہ رکھنے والا مسلمان، بس سنیے گا، 9.5 مہینے تک خاموشی کا روزہ رکھنے والا مسلمان محرم کا چاند دیکھ کے فتوے سے افطار کر رہا ہے۔ کاش جملے کی قدر کرتے، توجہ ہے نا آپ کی؟ بس 9.5 مہینے تک خاموش پڑا رہنے والا ایک طبقہ، ادھر اس نے محرم کا چاند دیکھا ادھر فتویٰ شروع۔ یہ تعزیہ بدعت، یہ علم بدعت، یہ فرائرہ بدعت، یہ تبرک بدعت،
یہ مجلس بدعت، یہ عزا خانے بدعت، یہ ماتمداری بدعت، یہ نوحہ خانی بدعت، یہ زنجیر بدعت، یہ قمع بدعت، یہ تعزیہ داری بدعت، یہ ماتمداری بدعت۔ عزیزان گرامی، شرم نہیں آتی عالم اسلام کے اس طبقے کو کہ ہر چیز اسے بدعتی نظر آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ سنت ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے کارنامے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ کی اسلام میں آپ کی ذات بدعت ہے، آپ کی تاریخ بدعت ہے، آپ کا کیریکٹر بدعت ہے، آپ کی شخصیت بدعت ہے، آپ کی پرسنالٹی بدعت ہے۔ وہ سوال ایسے کہ بھیا یہ سب ہو رہا ہے ان کے یہاں؟ علم نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، ذوالجناح نکالتے ہیں، کھچڑے بانٹتے ہیں، بریانی کرتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کرتے ہمیں تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ غور فرمائیے گا، کرتے ہمیں تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اصل میں انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس یہی وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آ کے یہ ساری دنیا کو اسلام کا حقیقی چہرہ دکھا دیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ دنیا والوں پہچان لو اصلی اسلام والے کون ہیں اور باطل پرست کون ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہی سوال کرنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اور اوپر سے سوال میں سوال کہ صاحب بدعت کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ کہاں قرآن میں علم ہے، قرآن میں کہاں ذوالجناح ہے، قرآن میں کہاں تعزیہ ہے، قرآن میں کہاں مجلس ہے، قرآن میں کہاں تبرک ہے۔ عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو ایسے ہر چیز قرآن میں کر رہے ہیں جیسے آپ کا ہر کام قرآنی سے ہو رہا ہے۔ بغور فرمائیے گا، آپ نے اپنے موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ کیے، قرآن سے پوچھا؟ آپ نے اپنا اے سی انسٹال کیا، قرآن سے پوچھا؟ آپ نے اپنی الیکٹرانک چیزوں کا استعمال کیا، قرآن سے آیت پڑھی؟ یہ ساری دنیا کی تیزگامیاں اور ترقی یافتہ چیزیں آپ نے قرآن سے لی ہیں۔ کہا صاحب یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، مگر آپ جو چیزیں کر رہے ہیں وہ قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا تو چلیے ساری باتیں چھوڑیے، اگر میں قرآن سے ثابتی کرنے پہ آ جاؤں، توجہ ہے آپ کی، اگر میں قرآن سے ثابتی کر دوں تو کیا آپ بھی یہ کام کریں گے؟ گارنٹی لے رہے ہیں آپ؟ باتیں ہوتی ہیں خالی کے ساتھ، کہاں علم قرآن میں ہے، ذوالجناح کہاں قرآن میں ہے، تابوت کہاں قرآن میں ہے، یہ کہاں قرآن میں ہے، وہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں، وہ کہاں قرآن میں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے سوالات کرنے کا سارا ٹینڈر آپ ہی کے پاس ہے؟ کبھی ہم لوگوں کو بھی موقع دیجئے کہ ہم لوگ بھی کچھ پوچھیں آپ سے کہ صاحب یہ کہاں قرآن میں ہو، یہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم تو قرآن میں ہر چیز دکھانے کو تیار ہیں۔ ہم تو ذوالجناح چھوڑیے، گھوڑے کی ٹاپیں بھی قرآن میں دکھائیں گے۔ کیا سنیں آپ؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم ہر ایک شے قرآن سے آپ کو دکھانے کو تیار ہیں، لیکن ہمارا بھی تو کچھ سوال ہے۔ آپ مجھے دکھائیے کہ نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا صبح کی کتنی ہے؟ کہا 2 رکعت۔ میں نے کہا دکھائیے قرآن میں۔ بجاگ کے سن لیے تو میں سناؤں آپ کو، ہاں دکھائیے قرآن میں۔ میں نے کہا ظہر کی؟ کہا 4 رکعت۔ میں نے کہا دکھائیے قرآن میں۔ عصر کی 4 رکعت، دکھائیے قرآن میں۔ مغرب کی؟ یہ تو یاد ہوگی نا، توجہ ہے آپ کو؟ عزیزان گرامی دکھائیے قرآن میں۔ عشاء کی کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت، دکھائیے قرآن میں۔ معلوم ہوا رکعتیں ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، مگر قرآن میں غائب۔ کوئی دکھائے بھائی، آپ مان لیتے ہیں قرآن میں، آپ دکھا دیے اتنی اس کی رکعت ہے، کوئی رکعت نہیں ہے۔ اچھا صاحب روزہ رکھتے ہیں آپ؟ کہاں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کی رکعت تو آپ دکھا نہ سکے، اچھا یہ قرآن میں دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے سب گھر پہ رہیں تو پوری پڑھیں، سفر میں جائیں تو آدھی کر لیں؟ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں لکھا ابا کی چھوٹ گئی تھی تو بیٹا بھرے؟ یہ سب آپ دکھائیے قرآن میں۔ عالم اسلام کیا ہے نا، آپ دکھائیے قرآن میں، یہ سب دکھائیے ہمیں، قرآن میں بتائیے کہاں لکھا ہے، اور کس قرآن میں لکھا ہے کہ ادھر اذان کی آواز آئے ادھر چھہارا منہ کے اندر؟ آپ دکھائیے قرآن میں۔ ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں نا، کہاں ہے قرآن میں؟ دکھائیے۔ توجہ فرمائیے گا، میں کسی ایک زمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں سامنے کی بات کر رہا ہوں۔ دکھائیے آپ قرآن میں، کہاں کس قرآن میں لکھا ہے بھائی آپ ٹھنڈا والا نورتن تیل نہیں لگا سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ ڈبکی نہیں لگا سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ صاحب اس کا کفارہ اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے اور اس کا اتنا ہے؟
کون آیت ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ آپ جو ہے سفر میں ہیں تو آپ کا روزہ قصر ہو جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ دکھائیے بھائی، سارے سوال زندگی بھر آپ ہی کریں گے، کبھی ہمیں بھی تو موقع دیں۔ بس دیکھیے گا، غور فرمائیے گا۔ اچھا چلیے، حج کو جاتے ہیں؟ ہاں جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا پورا عالم اسلام حج پہ جاتا ہے، کس قرآن میں لکھا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترو تو احرام باندھنے کے لیے وہاں جاؤ؟ کہاں لکھا ہے؟ ہم یہیں سے باندھ کے جانا چاہتے ہیں، ہمارا دل، توجہ ہے، ہم یہیں سے باندھ کے جانا چاہتے ہیں بھائی۔ کہاں قرآن میں لکھا ہے احرام باندھنے وہاں جائیے؟ سب کی الگ الگ میقات بنی ہے، یمن والے یہاں، بصرہ والے یہاں، بغداد والے یہاں، فلاں والے وہاں، یہ سب کہاں ہے؟ کس قرآن میں لکھا ہے؟ ہمارا دل۔ اور لکھا یہ بھی ہے کہ 2 ہی چادریں ملیں گی آپ کو، ایک نیچے لپیٹیے، ایک اوپر لپیٹیے۔ ہمارے یہاں اتنے اچھے اچھے ٹیلر ہیں، ہم سلا کے جائیں گے۔ بھائی ہاتھ سے بول کے نہیں آتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، لہٰذا ہم سلوا کے پہنیں گے احرام۔ کہاں لکھا ہے؟ اچھا صاحب، کس قرآن میں لکھا ہے کہ بکرا کاٹنے آپ وہاں جائیے؟ میں نے اپنے حلال کے پیسے بکرا خریدا، ہم تو یہی چاہیں گے خانہ کعبہ کی دیوار سے سٹا کے کاٹ دیں، قریب سے قریب اللہ کے ایک دم۔ مگر کس قرآن میں لکھا بھائی وہاں کاٹیے؟ اچھا رہی بات صحیح کی، دوڑ لگانے کی، تو کہاں ہے آپ کے قرآن میں کہ صاحب خاص کر آپ وہیں صحیح کریے، دونوں پہاڑیوں کے بیچ وہیں دوڑ لگائیے؟ ہم یہیں سے کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب ہوا ڈیٹیل قرآن نہیں دیتا ہے، اشارہ قرآن کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب قرآن نے ہر چیز کا اشارہ کیا ہے، تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ اب اس پر آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں میں، تفصیل نہیں بیان کی ہے۔ اب اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ مثلا ہم یو پی سے آئے اور ہم یہاں سورت میں آ کے ہم نے ایک کمپنی ڈال دی اور اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا۔ ہماری کمپنی جو چلی تو ہم نے بہت سے اپنے یہاں کے لڑکے بلا لیے کہ جو بے روزگار تھے۔ ہم نے کہا بھائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کم از کم لڑکے لگ جائیں کام سے تو ان کے گھر بھی چلنے لگیں گے۔ چنانچہ ہم نے لڑکوں کو لگایا اور ہر ایک کو ہر ایک پروجیکٹ دے دیا۔ غور فرمائیے گا، لیکن جس کی جیسی صلاحیت تھی ویسے دے دیا، جو جیسا پڑھا لکھا تھا ویسا دے دیا۔ کوئی MBA کر کے آیا تھا، اسے اکاؤنٹنٹ بنا دیا۔ کوئی ڈرائیور بن کے آیا تھا، اسے JCB پکڑا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے کہا مزدوروں کی چائے لے آنا۔ کوئی مزدور طبقے کا آیا تھا، اس سے کہا سائٹ دیکھتے رہنا۔ لیکن عزیزان گرامی، ہر ایک کو ہر ایک شعبے میں پہنچا دیا، مگر باس تو وہی ہے کہ جو کمپنی کا اونر ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب اونر بار بار نہیں جائے گا پھاوڑے چلانے یا JCB چلانے یا اکاؤنٹ چیک کرنے یا بل مینٹین کرنے یا لوگوں کی سیلری دینے یا چائے لانے۔ اونر اونر رہے گا، کارندے کارندے رہیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، خدا کی قسم بالکل معاملہ یہی ہمارے اسلام میں ہوا۔ اللہ نے جب اسلام والی کمپنی کو تیار کیا تو اللہ نے اس کو پھولنے اور سینچنے اور پھلنے کے لیے 1,24,000 انبیاء بنائے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور اس اسلام کے اندر طرح طرح کے پروجیکٹ لانچ ہونے لگے۔ بھائی ہر نبی نے ایک ایک پروجیکٹ لانچ کرنا شروع کر دیا۔ جب معاملہ نماز کا آیا تو نماز کی فائل مینٹین کی گئی، اللہ تک پروجیکٹ پہنچایا گیا۔ اللہ نے بھائی ایک جملے میں اپروول دیتے ہوئے نماز کا بیان دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے صاحبان ایمان تم نماز پڑھو۔ اللہ نے کہہ دیا، آگے بڑھیے۔ روزے کا معاملہ آیا، پروجیکٹ تیار ہوا، اللہ نے اپروول دے کے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ اونر ہے جو اشارہ کر رہا ہے، تفصیل نہیں بتا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تفصیل بتائے گا کون؟ کہ جنہوں نے یہ شریعت تیار کی ہے۔ توجہ فرمائیے، جنہوں نے شریعت تیار کی ہے اس کا کام ہے اشارہ دینا۔ اس کو اس سے مطلب نہیں کہ اس نے یہ تفصیل قرآن میں نہیں لکھی ہے کہ دیکھو ندی میں نہ نہانا اور ڈبکی نہ لینا اور ٹھنڈا تیل نہ لگانا اور روزے میں AC کے سامنے کھڑے ہو کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نہ ایگزاسٹ کرنا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ وہ اللہ نہیں بتا رہا ہے، یہ وہ بتائے گا جس نے شریعت بنائی ہے، جس نے شریعت کو مضبوط کیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے ہی معاملہ حج کا آیا۔ یہ بھی پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے، اور تیار بھی ایسے ہو رہا ہے کہ کوئی خواب پہ خواب دیکھ رہا ہے۔
نہیں توجہ ہے آپ کی؟ میں خواب پہ خواب دیکھ رہا ہے، پھر بیٹے کو اپنا خواب بیان کر رہا ہے، بیٹا بھی کہہ رہا بابا جان ویسے ہی کرو جیسا حکم ہوا ہے، پھر ہاتھ میں چھری اور رسی بھی لے رہا ہے، بیٹے کو لے کے میدان مینا میں آ رہا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہا ہے۔ ایک ماں ہے جو اسی پروجیکٹ میں بچے کی یاد میں پانی کے لیے اس پہاڑی سے اس پہاڑی دوڑ رہی ہے۔ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے، مگر جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو اللہ نے ایک ہی بات کہی، للہ حج البیت، اللہ ہی کے لیے تو حج ہے، وہی حج پہ آئے جو مستطیع ہو۔ اللہ کے لیے حج ہے، وہی حج پہ آئے جو مستطیع ہو۔ تو اللہ نے یہاں بھی اشارہ کر دیا، تفصیل نہیں بتائی کہ احرام کیسے باندھنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، اور سر کیسے مڈانا ہے، اور صحیح کیسے کرنا ہے، اور دوڑ کیسے لگانا ہے۔ اللہ نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، اشارہ کیا۔ تو مسلمانوں نے ہم سے کہا کم سے کم اشارہ تو کیا ہے، بس نماز کا اشارہ ہے، روزے کا اشارہ ہے، حج کا اشارہ ہے، یہ جو تم لوگ کر رہے ہو کیا اس کا بھی کوئی اشارہ ہے؟ بھائی توجہ، عالم اسلام نے ہم سے کہا کم از کم قرآن میں نماز کا تو اشارہ ہے، اقیموا الصلاۃ، روزے کا تو اشارہ ہے، کتب علیکم الصیام، حج کا تو اشارہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے حج ہے۔ لے بتاؤ یہ جو تم کر رہے ہو کیا اس کا بھی کوئی اشارہ ہے؟ میں نے کہا کیسے مسلمان ہو کہ آج تک تمہیں اس کا اشارہ نہ ملا؟ کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد پہنچ رہے ہیں نا آپ تک بیٹھے؟ آپ دیکھیں بھائی اللہ نے اس کا بھی اشارہ دیا ہے، تو معلوم ہوا جیسے اس کے اشارے موجود ویسے ہی سزاداری کا بھی اشارہ موجود، اس عزا کا بھی اشارہ موجود۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کہا صاحب تفصیل نماز نہیں مگر اشارہ، روزے کا مفصل بیان نہیں مگر اشارہ، حج کی مفصل کیفیت نہیں مگر اشارہ، ایسے ہی عزاداری کا مفصل بیان نہیں مگر اشارہ۔ اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیا؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اشارہ قرآن نے دیا ہے، تفصیل نبی بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ معلوم ہوا نماز کا اشارہ قرآن نے دیا، روزے کا اشارہ قرآن نے دیا، حج کا اشارہ قرآن نے دیا، ویسے ہی محبت حسین کا اشارہ کیا سنے آپ؟ قرآن نے دیا۔ بس جملہ نظر کر رہا ہوں، اللہ کا کام ہے اشارے دینا۔ ارے جو نماز روزے حج کا اشارے کے بعد تفصیل بتائے اسے قرآن میں نبی کہتے ہیں، اور جو عزاداری کے اشارے کی تفصیل بتائے اسے ہمارے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد غور کریں ہے نا توجہ آپ کی؟ تو عزیزان گرامی قدرت نے اشارہ کیا ہے، تفصیل جو بتا رہے ہیں وہ انبیاء ہیں، ایسی قدرت نے محبت اہل بیت کا اشارہ کیا ہے، اب اس کی تفصیل جو بتا رہے ہیں وہ ہمارے ائمہ ہیں۔ یہ عزاداری ہمارے ائمہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، ہمارے ائمہ نے بتایا، آپ پوری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں، تو لہٰذا اس پر کوئی کمنٹ نہ کرے کہ صاحب ایسا ہے کہ کہاں ذکر ہے قرآن میں نماز کا، روزے کا، کہاں ذکر ہے قرآن میں اس عزاداری کا، مجلس کا، ماتم کا، فلاں کا فلاں کا۔ عزیزان گرامی پہلی بات تو یہ کہ عزاداری کا معاملہ اور ہے اور نماز روزے حج زکوٰۃ کا معاملہ اور ہے، اسے آپ ٹکرانے کی کوشش نہ کیا کریے۔ یہ اور شے ہے وہ اور شے ہے، یہ اور نعمت ہے وہ اور نعمت ہے، اس کی بھی اپنی عظمت ہے اس کی بھی اپنی عظمت ہے، بفرق اتنا ہے کہ ایک فروع دین میں شامل ہے ایک اصول دین میں شامل ہے۔ غور فرمائیے گا، اور فروع ہوتا ہے، اصول ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں آپ کو لا رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا جاگ کے سن لیتے تو میرے اوپر احسان ہوتا۔ عزیزان گرامی تو عالم اسلام نے ہم سے جو اعتراض کیے ہیں وہ کمنٹس کیے ہیں کہ صاحب یہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ مجھے بتائیے، عزاداری تو محبت اہل بیت کے اظہار کا نام ہے، یہ تفصیل ہے، اشارہ قرآن میں موجود ہے، جیسے نماز کا اشارہ، روزے کا اشارہ، حج کا اشارہ، زکوٰۃ کا اشارہ، ویسے اس کا بھی اشارہ موجود ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب رہی بات تو لوگ عزاداری پہ کمنٹس کر رہے ہیں، حسین کی عزا پہ، مجلس پہ، ماتم پہ، تبرک پہ، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزاداری امام حسین کی بڑی عظمت ہے، اسے نماز روزے سے نہ ٹکرایا کریے۔ سنیے، اب یہیں سے جاگ کے سنیے تو میں عرض کروں، آپ بتائیے نماز اللہ کی عبادت ہے نا، رکعتیں بھی سب کو پتہ ہے۔ میں نے چلیے کہا کہ ایک صاحب سے چلیے آپ نماز پڑھیے ابھی، کہا بھی ہاں پڑھیے، صبح کی 2 رکعت پڑھیے،
سب سے کم 2 ہی رکعت ہے، تو چلیے 2 رکعت پڑھ دیجئے۔ یہ رک گئے، کہنے لگے ابھی صاحب کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے ارے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز، پڑھ دیجئے 2 رکعت۔ توجہ ہے آپ کی؟ چلیے بھائی پڑھ دیجئے 2 رکعت، اللہ ہی کے لیے پڑھنا، اللہ کی عبادت ہے، 2 رکعت پڑھنے میں آپ کو کیا جا رہا ہے؟ پڑھ دیئے صبح کی 2 رکعت۔ کہ پاگل ہو رہے ہیں، ایسے کیسے پڑھ دیں گے؟ میں نے پھر کب پڑھیے گا؟ کہ اس کے لیے کم از کم تو پوری رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کہاں ہے آپ کی توجہ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر ہو، جب تک فجر نہیں آئے گا فجر کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے اچھا بھائی صاحب ظہری والی پڑھ دیے، تو پھر عجیب بات کریں، اب وہ کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے ظہر کا انتظار ہے۔ میں نے اچھا عصر پڑھ دیجئے، کہا یار پھر عجیب بات، عصر کے محتاج ہیں ہم۔ میں نے اچھا مغرب والی کا وقت گیا، توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس کے لیے مغرب کے وقت کے محتاج ہیں۔ معلوم ہو عالم اسلام جس نماز پہ اترا رہا ہے وہ تو محتاج وقت ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ نہ صبح سے پہلے آپ صبح پڑھ سکتے ہیں، نہ ظہر سے پہلے ظہر پڑھ سکتے ہیں، نہ عصر سے پہلے عصر پڑھ سکتے ہیں، نہ مغرب سے پہلے مغرب ہو سکتی ہے، نہ عشاء سے پہلے عشاء ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہو جس نماز کی تم باتیں کر رہے ہو وہ نماز ہے ٹائمنگ کی محتاج۔ توجہ فرمائیے گا، وہ سب کے لیے ہے، کسی ایک مسلک یا ایک فرقے کے لیے نہیں۔ حقیقت یہی ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے بھائی قبل از وقت، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اٹھا بیٹھک ہونا اور ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے تو پھر وقت کے دائرے میں۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب چلیے ایک عدد روزہ ہی رکھ دیجئے، کل اچھا دن ہے کل رکھ دیجئے۔ تو کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ نے آپ پہ واجب کیا ہے تو آپ رکھیے۔ کہا جی نہیں ابھی روزہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا بھی تو مستحب، اللہ کے لیے جو واجب روزہ ہے وہ تو تبھی ہوگا۔ میں نے کہا کب ہوگا؟ کہا جب شہر اللہ آئے گا، اللہ کا مہینہ آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان روزہ تو رکھے گا مگر مہینے کا محتاج ہے، کہ مہینہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھے۔ اور فرما رہے ہیں، میں نے کہا اچھا چلیے حجی پہ چلے، تو کہنے لگے وہ بھی نہیں ہو سکتا، ابھی تو بقرعید گئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ سال بھر ویٹ کریے۔ ارے صاحب بقرعید آئے گی تو حج پہ چلا جائے گا۔ معلوم ہوا حج کی باتیں ہوتی ہیں مگر سال کے محتاج، ایک سال میں 3-4 حج ہو بھی نہیں سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ چاہ کے بھی آپ نہیں کر سکتے حج۔ معلوم مجھے ہوا کہ صاحب حج ہے مگر سال کے محتاج۔ اچھا چلیے صاحب زکوٰۃ نکال دیجئے، سب پہ واجب ہے زکوٰۃ، عالم اسلام پہ نکالیے زکوٰۃ۔ تو وہ کہتے صاحب ابھی تو فصل نہیں کٹی، ابھی سیزن نہیں آیا، ابھی اناج گھر میں نہیں آیا، نکالے کہاں سے زکوٰۃ؟ تو معلوم ہو زکوٰۃ واجب ہے مگر زمان کی محتاج ہے۔ میں نے کہا اچھا چلیے طواف ہی کر لیا جائے۔ کہا ارے ایسے کیسے طواف ہوگا؟ میں نے کہا ہم جس چھیتر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں، جس ایریے میں، وہاں بھی پریکرما ہوتی ہے، تو یہی کسی مسجد کا طواف کر لیتے، ہو جائے گا طواف کا۔ جا طواف کے لیے تو صرف بیت اللہ چاہیے۔ ارے توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ معلوم ہو طواف ہوگا مگر کعبے کے محتاج، اس مکان کے محتاج۔ تو اب عالم اسلام سے میری اتنی کہنے والی باتیں ہیں بھیا، اپنی عبادات اپنے پاس رکھیے، عزاداری حسین سے نہ ٹکرائیے، اس لیے کہ جس نماز کی بات کر رہے ہو وہ وقت کی محتاج، روزہ مہینے کا محتاج، حج سال کا محتاج، زکوٰۃ زمان کی محتاج، طواف مکان کا محتاج، مگر ایک ہے عزائے حسین، نہ وقت کی قید ہے، نہ مہینے کی قید ہے، نہ سال کی قید ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے۔ ارے ساری دنیا جہاں چاہے جب چاہے حسین حسین کرے۔ ذرا مل کے نعرہ لگا دیں، نعرہ
سنیے گا آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں پہنچا رہا ہوں. میں بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو تھوڑا وقت کا خیال رکھیے اور ٹائملی آنے کی کوشش کریے تاکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ پہنچا سکوں. شروع کے 10-12-15 منٹ تو دل ہی ٹوٹا رہتا ہے یار کیا پڑھا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. غور فرمائیے عزیزان گرامی. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اب جو باتیں ہو رہی ہیں عزاداری امام حسین کو بالکل خفت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے جیسے عزاداری حسین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ارے صاحب یہ اتنی اہم ہے کہ اسی نے دین بچا کے رکھا ہے. اور آج جو دین میں کچھ عزت کی نگاہوں سے دین اسلام کو دیکھا جا رہا ہے یہ اسی عزاداری کی دین ہے. غور فرمائیے گا آپ. لیکن باتیں ہوتی ہیں صاحب نماز روزہ حج زکوٰۃ. میرے بھائی وہ ارکان ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے رکن ہیں، اس کی بھی عظمت ہے، اس کا بھی معیار ہے. ہم ممبروں سے اس کی ایک لمحے کے لیے ہجو یا توہین نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حسین کے مقاصد کی چیزیں ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ، میں لا رہا ہوں آپ کو اس منزل پر. لیکن یہ نہ باتیں کیا کریے کہ حسین کے معاملے میں لا کے کھڑا کر دیا اللہ کی عبادتوں کو. اللہ کی عبادات اور ہے، حسین کی محبت کا طریقہ اور ہے. سمجھے؟ عزائے حسین اور ہے، عبادت خدا بندی اور ہے. لیکن جب دیکھیے ہر مولوی چلا رہا ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ. ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا نا کہ وہاں ہر چیز کے لیے محتاج ہے آدمی، یا کوئی محتاج نہیں ہے. لیے ایک اشارہ اور کر رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی خاص توجہ، جو لوگ گیم ووم کھیل رہے ہیں ان سے بھی توجہ. عزیزان گرامی آپ غور فرمائیے گا. معلوم ہوا کہ یہ ہے عزاداری امام حسین کی عظمت. سنیے ایک جملہ، نماز واجب ہے. کہا صاحب واجب ہے نماز. کس پہ واجب ہے؟ کہا بالغ پہ واجب ہے. توجہ فرمائیے گا. نابالغ پر جی نہیں. اس کا مطلب نماز واجب ہے مگر بالغ پر، نابالغ پہ نہیں. روزہ کیا سب پہ واجب ہے؟ کہا نہیں، روزے کے لیے ضروری صحت مند پہ واجب ہے. وہ بندہ جس کی 2 سال سے ڈائلیسس ہو رہی ہے اس کو بھی آپ روزہ رکھوائیے گا کہ نہیں؟ بیمار پہ ہے ہی نہیں روزہ. غور فرمائیے گا. میں نے کہا حج سب پہ واجب ہے. کہا نا مستطیع پر، جس کے پاس خرچہ ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، مگر جو اپنی فیملی کا آذوقہ ہی نہیں پورا کر پا رہا ہے اس کو بھی آپ حج کرائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے، وہ قرضہ لے کے جائے گا حج کرنے؟ کہا جی نہیں، اس پہ حج ہے ہی نہیں. دیکھیے غور فرمائیے گا. معلوم ہوا نماز بڑے پہ واجب ہے، چھوٹوں پہ نہیں. روزہ صحت مند پہ واجب ہے، بیمار پہ نہیں. حج دولت مند پہ واجب ہے، غریب پہ نہیں. اب خدا را عزائے حسین سے نہ ٹکرانا، اس لیے کہ نماز بڑے پہ ہے، چھوٹے پہ نہیں. روزہ صحت مند پہ ہے، بیمار پہ نہیں. حج دولت مند پہ ہے، غریب پہ نہیں. مگر ایک ہے عزائے حسین کہ بڑا بھی حسین حسین، چھوٹے بھی حسین حسین. توجہ فرمائیے گا. غور فرمائیے بھائی، بڑا بھی حسین حسین کرے، چھوٹا بھی حسین حسین کرے. جملہ پڑھوں، بڑا بھی حسین حسین کرے، چھوٹے بھی حسین حسین کرے. ارے بیمار بھی حسین حسین کرے اور صحت مند بھی حسین حسین. ہے نا توجہ بھائی؟ بڑا بھی حسین حسین کرے، چھوٹا بھی حسین حسین کرے، بیمار بھی حسین حسین کرے، صحت مند بھی حسین حسین کرے. ارے امیر بھی حسین حسین اور غریب بھی حسین حسین. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد. زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. نعرہ حیدری. توجہ ہے نا آپ کی؟ تو عزیزان گرامی یہ ہے عزاداری حسین. کہا صاحب نہ یہاں وقت کی قید ہے،
نہ مہینے کی، نہ سال کی، نہ مقام کی، نہ جہان کی، جو جہاں چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحہ چاہے، جب چاہے حسین حسین کرے۔ یہاں تو قیدی نہیں ہے، بڑا ہے تو حسین حسین کرے، چھوٹا ہے تو حسین حسین کرے، بیمار ہے تو حسین حسین کرے، صحت مند ہے تو حسین حسین کرے، امیر ہے تو حسین حسین کرے، غریب ہے تو حسین حسین کرے۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا کہ جس عبادات میں اللہ نے اہتمام کیا ہے، سبحان اللہ بھائی، وہ اللہ کی عبادت ہے کہ جہاں اللہ نے کچھ چیزوں کو باؤنڈ کیا ہوا ہے۔ پاگل نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا، غریب حج پہ نہیں آ سکتا، تو اللہ نے اپنی عبادت میں تو بین کیا ہے، لیکن حسین کے معاملے میں ہر ایک کو آزاد کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج بھی پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج پہ بلایا تو اتنے ہی گئے، اور حسین نے بلایا نہیں تو کروڑوں۔ صلی عزیزان گرامی، تو توجہ فرمائی آپ نے، تو لہٰذا اب تک تو یہ اعتراض ہو رہا تھا، صاحب یہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں، یہ کہاں قرآن میں۔ ہم نے بھی جب گھوم کے پوچھا کہ یہ کہاں قرآن میں، توجہ ہے آپ کی، تو اپنا منہ میاں مٹھو بن کے رہ گئے صاحب کہ صاحب یہ کہاں قرآن میں۔ آپ دکھائیے، نماز کی تعداد دکھائیے، رکعتیں دکھائیے، ارکان دکھائیے، روزے کا مفصل بیان دکھائیے، حج کی تمام ترکیب دکھائیے قرآن میں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماتم کہاں ہے، مجلس کہاں ہے، تبرک کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے۔ اور رہی بات دوسرا اعتراض کے صاحب، وہ تو واجب ہے، عزاداری تو واجب نہیں ہے، تو ہم نے بھیا کب کہا ہے کہ واجب ہے؟ یہ آپ کی عقل ہے کہ آپ اسے اوجب دیکھ رہے ہیں، یہ تو حسین کا معجزہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جس واجب پہ آپ اترا رہے ہیں اس میں آپ اگر غور کریں تو واجب میں باؤنڈیشنز ہیں، کنڈیشنز ہیں، سچویشنز ہیں، تجویز ہے، لیکن یہ حسین کا دربار ہے، یا نہ کوئی باؤنڈیشن ہے، نہ سچویشن ہے، نہ کنڈیشن ہے، جیسی کنڈیشن ہو حسین حسین ہوگا، ہے نا توجہ؟ سچویشن کیسی بھی ہو حسین حسین ہوگا، اور باؤنڈیشن جیسی بھی ہو حسین حسین اور ہوگا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ازا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھ لیں پوری تاریخ اٹھا کے، جب جب حکومتوں نے باؤنڈ کیا ہے اس سے بڑھ کے عزاداری حسین ہوئی ہے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آپ 1400 سال کا پچھلا ریکارڈ دیکھ لیجئے، جب بیٹے بیچ کے لوگ جاتے تھے تو بھی جاتے تھے، ہاتھ کٹا کے جاتے تھے تو بھی جاتے تھے۔ عزیزان گرامی، اور اب تو بحمدللہ کچھ بھی نہیں، اب تو جانے والوں جوگ در جوگ جا رہے ہیں، خدا وہ دن لائے کہ ہم پھر جائیں۔ آپ لوگ جاتے تھے، اللہ وہ دن لائے کہ حالات اچھے ہو جائیں، آپ پھر جائیں زیارتوں پہ، آقا حسین بلائیں۔ مگر دنیا محو حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ کہا میرے گھر پہ آؤ، حج کرو۔ حضرت ابراہیم نے بنایا ہی اسی لیے تھا، قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ سرکار ابراہیم نے جو آیت موجود ہے کہ خانہ کعبہ بنایا ہی اسی لیے، عاکفین کے لیے آئیں، رکوع کریں، آئیں طواف کریں، آئیں اللہ کے گھر کا احترام سے طواف کریں، حج کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عالم اسلام سے کہ بھیا ایک تو پہلی بات عزاداری سے بلایا نہ کرو، لڑایا نہ کرو، جس کا معاملہ اور ہے اس کا معاملہ اور ہے، لیکن جب یہ باتیں کہہ دیتے ہو صاحب واجب تو وہ ہے، یہ تھوڑی ہے، تو پھر تمہیں تعداد دیکھ کے ڈر کیوں لگتا ہے؟ آپ بتائیے آپ کی انتظامیہ وہاں مجروح کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں؟ آئے دن حادثے ہو رہے ہیں صاحب،
کبھی کرین گر جا رہی، حاجی مارے جا رہے ہیں، ہر ایک کا سامان چوری ہو جا رہا ہے، چپلیں غائب ہو جا رہی ہیں. حد ہو گئی بھائی، اللہ کے گھر سے چپلیں جا رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ سب تو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں نا، جس کی FIR بھی نہیں کٹتی ہے، تو معلوم ہے یہ سب کانڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ. لیکن آؤ ذرا حسین کی دہلیز سے پوچھو، تمہارا 10 گنا مجمع ہے، کوئی ایک بندہ بھی بھوکا تھا؟ آپ مجھے بتائیے، کوئی ایک پیاسا تھا؟ اب تم 40-50 ہزار ہو جاتے ہو تو ہر لوٹنے والے سے پوچھو چھوئے تھے حجر اسود؟ چھو پائے تھے؟ کبھی کو قریب پہنچ گئے تھے؟ وہ چھونے ہی والے تھے کہ ایک جتھا آیا، اس نے ہٹا دیا. تو پھر کیا کیا دور ہی سے کر لیا. مسلمانوں، تم اپنے والی باتوں میں دور سے کرنے والی کہتے ہو تو کوئی حیرت نہیں، اور ہم یہیں سے حسین کی انگلی اٹھا کے زیارت پڑے تو بدعت. غور فرما رہے آپ؟ چھو نہیں پائے، پھر کیسے بوسا کیا کہ دور سے کر لیا؟ یہ تو ہے نا، تمہیں دور سے کر لیا، تو تم دور سے کر لو تو تمہارا ہو جائے، اور ہم دور سے پڑھے تو بدعت. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو کیا وہ چھو لیے تھے؟ کہ نہیں صاحب، چھو نہیں پائے تھے. مگر آؤ جتنے گئے ہیں یہاں تمہارے 10 گنا گئے ہیں. ان سے پوچھو کوئی ایک ایسا تھا کہ جو نہ چھو پایا ہو؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، یہ مضبوط ہونا چاہیے. تو عالم اسلام حیرت زدہ ہے. اب دنیا یہی اعتراض کر رہی، صاحب وہ واجب نہیں ہے، یہ واجب ہے. عزاداری تھوڑی واجب ہے، وہاں تو بلایا ہی نہیں گیا، یا تو بلایا اللہ نے. ارے یہی تو میں بات ہمیشہ زمانے والوں کو سمجھا رہا ہوں، جب اللہ نے بلایا تو تم کتنے پہنچے؟ 40,000، بہت زیادہ. 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ. چلیے میں تمہیں ایک بہت بڑی دے دے رہا ہوں، 50 لاکھ. اس سے زیادہ تو آج تک گئے ہی نہیں، اور نہ جا پائیں گے، نہ اس سے زیادہ اس زمین کی کیپیسٹی ہے. مگر آؤ ذرا حسین کا آستانہ دیکھو، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ. ارے دنیا حیران ہے، یہ آتے کہاں سے اتنے ہیں؟ اے مسلمانوں، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ نے بلایا تو یہ اتنے آئے. یہ حسین کی بارگاہ ہے، یہاں بلایا نہیں تو اتنے آئے. ارے جب بن بلائے اتنے آ گئے، تو اگر بلا لیا ہوتا. اور کیا؟ بس سنیے گا، ایک آخری بات جلدی سے پہنچا رہے، اس کو بھی آپ سن لیجئے کہ صاحب عزاداری حسین کیا، اس کی عظمت کیا ہے. یہ اتنی اہم ہے صاحب کہ اسی کے ذریعے سے حقیقت دین بیان ہوتی ہے اور قیامت تک بیان ہوتی رہے گی. یہی وہی عزاداری حسین ہے جو حق و باطل کے درمیان ایک ایسا فاصلہ کرتی ہے کہ دنیا آ کے دیکھے کہ حق کا پجاری کون ہے اور باطل پرست کون ہے. غور فرمائیے. بآخری بات بیان کر دوں، آپ سمجھے کہ صاحب کیا ہے عزاداری حسین. اور اس پہ کمنٹ سے ہوتا ہے کہ حسین نے بلایا نہیں، تب بھی 40 میں اتنے چلے گئے، بغیر بلائے جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. اب یہ سن لیجئے پوائنٹ، میں بات ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ نے وہاں بلایا ہے صاحب ہم لوگ کو. کہیں دکھا دو حدیث میں کہ تمہیں حسین نے بلایا ہو، قرآن میں آیت آئی ہو کہ حسین نے کہا میرے زوار تمہارے اوپر واجب ہے کہ ہر سال آنا. کہیں دکھاؤ. پہنچتے ہو تم لوگ، تمہیں بلایا بھی نہیں گیا. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بلایا، آؤ میرے گھر کا طواف کرو، حج کرو، احرام باندھو. تو آئیے میدان میں ہم آپ کے سامنے 2 بات رکھتے ہیں، سیدھی سیدھی ایک ہی بات. پہلے آپ مثال سنیے تو بات واضح ہو جائے. دیکھیں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. 2 سگے بھائی تھے، دونوں میں اختلاف ہو گیا. بھائی اس مثال کو آپ سنیے، پورا قصہ حل. 2 سگے بھائی تھے، دونوں میں اختلاف ہو گیا. ایسا اختلاف ہوا صاحب کہ آنا جانا بند، مجلس ماتم بند، کھانا پینا بند، اٹھنا بیٹھنا بند، سلام دعا بند، رشتہ ناتا داری ساری چیزیں بند، مجلس محفل سب بند. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سگے بھائی ہیں دونوں، مگر ذرا سی کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو آنا جانا سب بند. اور اللہ ہمارے معاشرے اور ہماری قوم کو اس بند سے بچائے رکھے. ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہی سے کئی بند تھے، وہ ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ اس بند سے بھی بچائے رکھے. اچھا، اس پہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے یہاں ہر گھر میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. تھوڑی تھوڑی بات پہ لوگوں نے کیا اتنا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز بند.
آنا جانا، سلام دعا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، ہر چیز بند. اور اس بند سے عمل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فتویٰ اس وہاں سے آیا ہو، اس بند سے، دارالعلوم سے. متوجہ ہیں آپ؟ اب سنیے آپ ہوتا کیا ہے. دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، آنا جانا سب بند تھا، اور دونوں بھائی اچھے خاصے بزرگ، ایجڈ تھے. مثال سنیے. مگر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بھائی کے بیٹے کی شادی پڑ گئی. اب جو شادی پڑی تو انہوں نے کارڈ چھپوا لیے. اب جو کارڈ چھپ گئے شادی کے تو انہوں نے ہر جگہ بھیجے، رشتہ داروں میں، ناتے داروں میں، عزیز میں، اقربا میں، یہاں وہاں ہر جگہ بھیج دیے. سورت بھیجا، گجرات کے الگ الگ حصوں میں بھیج دیا، ممبئی بھیج دیا، جہاں جہاں سب کے یہاں بھیج دیا. مگر جب بھیجا صاحب تو ہر جگہ گیا. کارڈ تو انہوں نے بھیج دیا مگر ٹینشن ان کی بڑھ گئی، اور یہ سوچنے لگے کہ یار جب شادی ہوگی تو میں نے ہر جگہ کارڈ بانٹ دیا ہے، اب سارے رشتہ دار آئیں گے، سارے عزیز آئیں گے، اور آئیں گے سب میرے یہاں، رہیں گے سب میرے یہاں، کھائیں گے میرے یہاں، سوئیں گے میرے یہاں، پئیں گے میرے یہاں، جئیں گے میرے یہاں، رہیں گے میرے یہاں، سب کچھ میرا میرے یہاں، کیونکہ میرے یہاں میرے بیٹے کی شادی ہے. لیکن ایسا تو نہیں کہ میرے ہی یہاں ہی خالی پڑے رہیں گے، جائیں گے اس کے یہاں بھی. توجہ فرمائیے گا، جائیں گے اس کے یہاں بھی جو میرا اپنا سگا بھائی ہے، فی الحال میرا دشمن ہے. اچھا میں تو صاحب مہمانوں کی تیمارداری میں انہی کی خدمت میں لگا رہوں گا، ان کی چارپائی، ان کا ناشتہ، ان کا بستر، ان کا کھانا، جنریٹر، لائٹ، انورٹر، اسی انتظام میں تو مصروف رہوں گا، اور مجھے کچھ بھی ٹائم نہیں ملے گا. اور یہ میرے سارے رشتہ دار ہیں تو میرے بھی پھپھا جو وہ اس کے پھپھا، جو میرے چچا وہ اس کے چچا، جو میرے خالو وہ اس کے خالو، آئیں گے سب میرے یہاں، رہیں گے میرے یہاں، کھائیں گے میرے یہاں، مگر بسا اوقات وہاں بھی جائیں گے اور میں مصروف رہوں گا، کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گا، اور یہ ان کے یہاں جائیں گے تو خوب بھرے جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ بھائی وہ تو اپنی سب کہہ لے گا اور ہم ایک صفائی نہ دے پائیں گے. بھائی غور فرمائیے گا، وہ اپنی سب کہہ لے گا، ہم ایک نہ کہہ پائیں گے. تو معلوم ہو آئیں گے، شادی ہمارے یہاں کریں گے، کھائے پیئیں گے ہمارے یہاں، لیکن جب ہمارے یہاں سے جائیں گے تو ہم سے بدظن ہو کے جائیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اتنا بھر دے گا ان لوگ کو میرے خلاف کہ وہ بدظن ہو کے جائیں، اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ ہم اپنی صفائی دے پائیں. اسی ٹینشن میں پڑے تھے. تو انہوں نے سوچا یار اتنا بوال کھڑا کرنے سے اچھا ہی ہے کہ اپنے بھائی سے ملاقات ہی کر لی جائے. توجہ فرمائے. اب یہ جو ہوتے ہیں نا محلے میں میڈیٹرز کچھ، تو ان سے کہا یار ایسا ایسا معاملہ تو ہوگا، ہم کب سے کہہ رہے ہیں مل لو اپنے بھائی سے، چھوڑو قصہ تمام کرو. پھر آپ ہی پہل کر دیے. چنانچہ کچھ لوگ محلے کے آئے اور ان کو لے کے آئے، اور بھائی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دق الباب ہوا، دروازہ کھلا. کہا کون؟ کہا آپ کے بھائی آئے ہیں. کہا ان سے کہہ دو اپنا منہ لیے ہوئے چلے جائیں، ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو محلے والوں نے کہا ارے اس کی کوئی عزت نہیں تو کیا ہم لوگ کا بھی کوئی معیار نہیں ہے، دروازہ کھولو. کھلا دروازہ، بیٹھے مہمان خانے میں سب لوگ، گفتگو شروع ہوئی. تو پہلی منزل پہ تو شکوے کا بازار گرم ہو گیا، اور تمہاری عورت نے فلاں مقام پہ ہمیں یوں ذلیل کر دیا، تمہارے لڑکے نے تو ہمیں یہ کہا تھا. اور جو بیچ والے تھے وہ بیچارے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں ڈال رہے ہیں کہ صاحب معاملہ کسی طرح ٹھنڈا ہو جائے، وہ بیچارے مینیج کر رہے ہیں مگر وہ بھڑکے چلے جا رہے ہیں. اچھا جس کے یہاں شادی تھی، جس کے وہ چپ چاپ سن رہا ہے، ہاں صاحب غلطی ہو گئی، جو ہے معاف کرو، دفع کرو. لب لباب یہ نکلا کہ صاحب تمہارے بھتیجے کی شادی ہے، جب تک تم نہیں آؤ گے بھتیجے کے سر پہ سہرا نہیں رکھا جائے گا. پوائنٹ یہ ہے، خوشی کا معاملہ ہے، اس خوشی میں نہیں آؤ گے سہرا نہیں رکھیں گے ہم اپنے لڑکے کے سر پہ، لہٰذا تمہیں آنا ضروری ہے. تو محلے والوں کا یار معافی وافی مانگ رہا، چھوڑو، ختم کرو، بھائی سے ملو، ہاتھ ملو، چلو اس کے گھر چلو، تیاری ہو رہی شادی کی. محلے والوں ان کو پکڑا، زبردستی لے کے نکلے. ایک مرتبہ تو انہوں نے ہاتھ کے ارے ہم بعد میں آ جائیں گے. محلے والوں کا ناٹک بعد میں کرنا، چلو. توجہ ہے آپ کی؟ چلو. اچھا جب سے گھر قریب ہے پھر ہاتھ چڑھا کر ارے جانے دو ہم بعد میں آ جائیں گے. تو محلے والوں نے کہا بھیا اب ہم لوگ کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہے، گھر آ گیا، چپے گھر میں جاؤ، ہم لوگ اپنے کام دھندے پہ چلے. یہ کہہ کے محلے والے بھی نکل لیے. اب جیسے ہی انہوں نے بھائی کے گھر میں قدم رکھا، جو ناراض بھائی تھے، بھائی کے گھر میں قدم رکھا، سامنے سے بھاوج آ گئی اور انہوں نے شیرینی کی ایک ڈلی منہ میں رکھ دی اور کہنے لگی دیور جی آپ تو عید کے چاند ہو گئے تھے. اور ادھر سے بھتیجی آ گئی، چچا ابا آپ نہیں تھے تو گھر سونا سونا تھا. بھتیجے نے آ کے سلام کیا، سارے شکوے ختم، سارا معاملہ ختم. چچا اپنے بھائی بھتیجے کی شادی میں آ گیا اور سر پہ سہرا رکھا گیا، بھائی بھائی سے مل گیا، خوشی کا ایک دور ہو گیا. معلوم ہے خوشی کے معاملے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی روٹھا اٹھا بھی رہے تو آدمی اس کو سوری بول کے منا کے لاتا ہے.
کچھ عرض کر رہا ہوں، خوشی کے معاملے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی روٹھ جائے، ناراض ہے، تو اس کو آدمی منا کے لاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جب تک تم نہیں آؤ گے صحرا نہیں سجے گا، اما جب تک تم نہیں آؤ گے بارات نہیں نکلے گی، جب تک تم نہیں آؤ گے میں شیروانی نہیں پہنوں گا، جب تک تم نہیں آؤ گے میں صحرا سر پہ نہیں رکھوں گا۔ معلوم ہے خوشی کے معاملے میں بلایا جاتا ہے۔ کہاں ہے آپ؟ ہے نا آپ کی نگاہ میں تاریخ؟ دنیا یہی کہتی میاں کہ وہاں تو اللہ نے بلایا ہے۔ ارے بھائی صاحب وہ ہے خوشی کا موقع، حج ہے خوشی کا معاملہ، وہاں نبی کا بیٹا بچا ہے، خوشی میں بلایا جاتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں یہ مثال آپ نے سنی۔ اچھا اسی کے برعکس ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں۔ آپ نے کسی سماج میں یہ والی مثال تو ہر جگہ آپ کو ملے گی، ہر خطے میں، ہر مذہب میں، ہر مسلک میں، لیکن اس کے برعکس آپ مجھے کسی مذہب، کسی معیار پہ، کسی سماج میں، کسی کمیونٹی میں، کسی معاشرے میں آپ مجھے بتائیے کہ ایسا ہوا ہو دو سگے بھائی ہو اور ایک کا بیٹا مر گیا ہو، اور وہ اپنے والے بھائی کے یہاں جائے اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہے بھائی صاحب سوری جتنی غلطیاں ہوئی وہ سب معاف کر دیجئے، اور جب تک آپ نہیں آئیں گے میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا کہیں ہوتا ہے؟ عقل ہی نہیں قبول کرتی کہ بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ، کوئی دیرینہ روایتوں کو دیکھتے ہوئے اور دیرینہ حرکتوں کو دیکھتے ہوئے معافی مانگنے جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ یہی کہلوا دیا جاتا ان سے بھی بتا دو کہ ان کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت مٹی ہے، اب ان کا دل چاہے تو جنازے میں آ جائے۔ عرض کر رہا ہوں میں انہیں اطلاع دے دو۔ معلوم ہوا دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں، خوشی میں بلایا جاتا ہے، غمی میں بتایا جاتا ہے۔ خوشی میں انویٹیشن ہے، غمی میں انفارمیشن ہے۔ خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، غمی میں اطلاع دی جاتی ہے۔ اے بھیا اب نہ کہنا کہ حج میں بلایا جا گیا ہے، اربعین میں بلایا نہیں گیا، ابھی وہ خوشی کا موقع ہے، وہ غمی کا موقع ہے، وہاں نبی کا بیٹا بچا ہے، یہاں نبی کا بیٹا ذبح ہوا ہے۔ ارے اللہ نے وہاں بلا کے بتایا کہ خوشی کا معاملہ ہے، آ جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اللہ نے وہاں بلا لیا نا، اب ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے گا، اللہ نے وہاں بلا لیا، اللہ نے وہاں بلا لیا۔ خوشی میں بلایا جاتا ہے، غمی میں بتایا جاتا ہے۔ خوشی میں قرآن نے بڑھ کے بلایا ہے، غمی میں چاند نے نکل کے بتایا ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، خوشی میں بلایا گیا ہے، غمی میں بتایا گیا۔ مجھے انصاف سے بتائیے اگر وہ بھائی صاحب اپنے بھائی کے گھر نہ آتے تو کیا شادی رک جاتی؟ شادی تو ہوتی، مگر یہ سلسلہ ناراضگی کا کچھ دن اور چلتا، مگر پھر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی منزل پر کوئی ایڈمٹ ہوتا، کوئی بیمار ہوتا، کوئی مر جاتا، آدمی ایک دوسرے کے یہاں جاتا تو رشتے پیچ اپ کر جاتے، محبت پھر آ جاتی، پھر ایک دوسرے سے مل جاتے، زندگی بھر ناراضگی نہ رہتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ زندگی بھر نہ رہتی۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے وہ بھائی صاحب کہ جنہیں اطلاع ملے بھتیجے کا جنازہ رکھا ہے اور یہ سننے کے بعد بھی وہ نہ آئے، تو کتنے بھی سگے بھائی ہو وہ باپ زندگی بھر اپنے اس بھائی کو معاف نہ کرے گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی مجھے کہنے دو مسلمانوں، خوب حج پہ جاؤ، اللہ سب کو توفیق دے، لیکن وہاں اللہ نے بلایا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہم نہ جا سکے، توجہ ہے آپ کی، نہ جا سکے خدا نخواستہ، ہم مستطیع نہ ہوئے تو ہمارے اوپر کوئی عذاب بھی نہیں ہونے والا ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اگر کوئی وہ بندہ جو غم کے چاند سے اطلاع پا جائے اور حسین کے آستانے پہ نہ آئے تو وہ محمد کو منہ کیسے دکھائے گا؟ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان اکرامی دیکھیں بڑا وقت لے لیا میں نے، مجھے معذرت چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ پورا پڑھ دیا،
بس تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ ہے، تھوڑا جلدی آئیں تو میں کچھ کوشش کروں کہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں۔ اور بھی مجلسیں ہیں، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال آج 2-3 جملے مصائب پڑھ کے اسباب رحمت سمیٹ دیتا ہوں۔ ایک معجزہ ہی پڑھ دیتا ہوں تو معلوم ہو حسین بلاتے ہیں، اور حسین جس کو بلاتے ہیں خدا کی قسم اس کے اندر خود عقیدت جاگ جاتی ہے، اس کے اندر جذبہ جاگ جاتا ہے۔ ہم نے تو وہ دیکھا جو زندگی بھر یہاں نماز نہیں پڑھتا، وہ حسین کے آستانے پہ چھوڑتا نہیں۔ تو غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ عزاداری یہ ہمیں زندہ جاوید بنا دیتی ہے، عزاداری ہمارے ضمیر کو جگا دیتی ہے، یہ عزاداری ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے، یہ عزاداری ہمیں سچا حسینی بناتی ہے۔ ہاں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے کردار افعال حسین کی عزاداری میں بیٹھنے کے بعد ایسے ہو ویسے ہو کہ جیسے ہمارے ائمہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو ایک معجزہ سنا دوں، بات تمام کرتا ہوں۔ بڑی عظمت ہے آپ کی، زائرین حسین کا بڑا مقام ہے، عزاداران حسین کی بڑی عظمت ہے۔ اور یہ آپ مت سمجھیے کہ ہم مجلسوں میں آئے ہیں تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی کیا عظمت ہے۔ فرش عزا پہ آنے کے بعد، حسین کے مجلس میں شریک ہونے کے بعد بڑا معیار ہوتا ہے۔ میں کوئی اور معجزہ سناتا، کوئی اور واقعہ سناتا، روز آپ کو ایک معجزہ سنا رہا ہوں، سناؤں گا ابھی مجلسوں میں، لیکن میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں اربعین کا۔ نوجوانوں، اور یہ ابھی جلدی کا واقعہ ہے، یہ معجزہ جلدی کا ہے۔ اربعین پہ ساری دنیا کے لوگ جا رہے ہیں، مگر مغرب ممالک کی طرف سے 4 نوجوان ایسے آئے اربعین پہ حسین کی زیارت کرنے کہ وہ سارے مغربی کلچر کے لوگ تھے، ویسٹرن کلچر کے لوگ تھے، آئے زیارت کرنے۔ اور جب زیارت کرنے آئے تو ہوا یہ کہ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے فون تھے، مہنگے مہنگے فون تھے۔ اللہ جانے اس فون میں وہ کیا دیکھ رہے تھے، کیا سن رہے تھے، مگر آئے تھے تو زیارت کرنے آئے تھے۔ اسے غور سے سنیے گا۔ جب آئے تو ایک موقف پہ پہنچے، تھک گئے تھے، تو انہوں نے موقف والے ذمہ دار سے کہا کہ آپ کا کیا اہتمام ہے، کیا انتظام ہے؟ تو اس نے کہا آپ میرے مولا کے زائر ہیں، آپ جو کہہ دیں وہ حاضر خدمت ہو جائے گا، بس ایک کام کریں کہ نماز ہونے جا رہی ہے، آپ لوگ فریش ہو لیں اور نماز پڑھ لیں، اور پھر میں جو خدمت چاہیے وہ کرتا ہوں۔ وہ نماز کا وقت تھا، چنانچہ ہوا یہ کہ یہ سب زائر تھے مولا کے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ نماز ہونے لگی، اور ان لڑکوں نے جو بالکل ٹین ایجر تھے، ینگ تھے، اور ہاتھوں میں بڑے بڑے فون تھے، مہنگے مہنگے فون تھے، ان کو عجیب مسئلہ ہوا ان کے ساتھ کہ یہ اس میں فلمیں دیکھنے لگے یا کیا دیکھنے لگے، جو بھی ہے۔ میں بیتو